اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام بھائیوں دوستوں، یہ عظیم الشان مجلس میں یہ سونے سونے چہروں والوں، روحانی شخصیات یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ آج میری ایک چھوٹی سی کال پہ یہ سب لوگ جمع ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ میری کال پہ اتنی کثیر تعداد میں لوگ نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ حضور کی محبت میں آئے ہیں اور ان پروانوں کے غم اور درد کو لے کے آئے ہیں جو کہ گزشتہ جمعے کے دن اور ہفتے کے دن لاہور میں شہید کر دیے گئے ہیں اور سینکڑوں زخمی کر دیے گئے ہیں، اور جن پر ایک کربلا کا منظر پیش کر دیا گیا ہے۔ ان پہ ایمبولینسیں پولیس والوں نے بند کر دی ہے، ان کو اسپتالوں کے دروازے ان پہ بند کر دیے گئے، اور خون میں لت پت مسجد میں رحمت للعالمین کے سین میں پڑے ہوئے ایک عجیب منظر پیش کر رہے تھے۔ میرے خیال میں کہ بہت پتھر کی طرح سخت دل بھی ہوتا تو وہ بھی ان کے سوز اور درد کو اور ان کے خون کو اور خونوں میں لت پت چہروں کو، اور وہ چہرے حالانکہ دیکھنے والا تو خفا ہو رہا تھا، لیکن میں قربان جاؤں ان چہروں پہ جنہوں نے ناموس رسالت میں گولی کھا کے، لوگ تو درد سے وائی وائی ہائے اف کرتے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو پڑے ہوئے تھے تو ان کی آواز زخموں سے چور چور تھے، خون سے شرابور تھے، لیکن زبان پہ لبیک لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تھا، اور کہیں انظر حالنا یا رسول اللہ، انظر حالنا یا رسول اللہ، کہیں کہیں یہ آوازیں بھی آ رہی تھی کہ حضور ہمارا یہ حال دیکھو، یا رسول اللہ ہمارا یہ حال دیکھو۔ تو اتنا درد اور تکلیف کے ساتھ اور پھر حضور کو یاد کر رہے ہوں، تو حضور کا اللہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ نبی میرا محبوب ہے، تو اس کی طرف سے ان حکمرانوں پہ قہر اور غضب نہیں نازل ہوگا۔ پھر مجھے دوسرے نمبر پہ ان تمام اخباری مالکان، صحافی صاحبان، کرائم رپورٹرز، فوٹوگرافرز، ان سب پہ سدا افسوس ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں میں وہ چوڑیاں ڈال لیں، اور زبان کے منہ پہ تالے لگے ہوئے تھے، ان کو اپنی نوکریوں کی، اپنے دفتروں کی، اپنی تنخواہوں کی، اینکروں کو اپنے لفافوں کی پڑی ہوئی تھی، لیکن ان کے دل میں یہ نہیں تھا کہ آج میں اس لفافے کو دور پھینک دوں، اس تالے کو نوچ کے دور پھینک دوں، اور میں ناموس رسالت میں ان پروانوں کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ واللہ قیامت کا دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی بھی نام لینے والا نہیں رہے گا، لیکن جو لوگ حضور کے عشق اور محبت میں اور ناموس رسالت میں قربانیاں دی ہے، بیٹا بیٹھ جاؤ، قربانیاں دی ہے، ان کا نام تا قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ دیکھو ایک بندہ حضور کے عاشقوں کو زنجیروں سے جکڑا ہوا،
بادشاہ ہے، اپنے سامنے حضور کے غلاموں کو ڈالا ہوا ہے اور اپنے ملاؤں کو کہتا ہے، اپنے چمچے کو کہتا ہے، جس طرح یہاں شیدہ ٹلی چمچہ بنا ہوا ہے، اپنے چمچوں کو کہتا ہے کہ حضور کے ناموس رسالت کی گستاخی کرو۔ وہ گستاخی کرنے لگے، وہ الفاظ میں دہرا نہیں سکتا، لیکن وہاں بادشاہ کا کتا تھا، وہ کتا بھونکنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی بات پہ کتا بھونک رہا ہے، اس نے کہا نہیں ایسا بات نہیں ہے۔ دوبارہ اس پادری نے بادشاہ کے وہ چمچے نے حضور کی شان میں گستاخی شروع کی، حتیٰ وہاں سے کتے نے اپنی زنجیر توڑ دی اور آ کے بندے کو پکڑ کے اس کو نوچتا گیا حتیٰ کہ اس کو مردار کر دیا۔ کتوں کو بھی ناموس رسالت پر غیرت آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا خادم رضوی صاحب کے ایک دو تقریروں میں کتے کسی کے پوسٹر کو نوچ رہے ہیں، اور کسی کو آپ خود سمجھتے ہیں کہ میں کون کہہ رہا ہوں، نوچ رہے ہیں، اور خادم رضوی صاحب کہتے ہیں واہ کتے تم پہ بھی میرا لاکھوں بار سلام۔ تو کتوں کو بھی حضور کے ناموس پہ، حضور کی محبت پہ غیرت آتی ہے، تو جو گستاخی کرے ان پہ کتے بھی خفا ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ یہ کس طرح مسلمان ہیں، کس طرح خود کو عاشق النبی کہتے ہیں، کس طرح پھر یہاں جمہوریت کوئی بھی نہیں، خود 3 بندے بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب اور شیخ رشید اور نور الحق قادری، 3 بندے فیصلے کر رہے ہیں۔ اور میں حیران ہوں، آج اسمبلی کے سیشن میں جب شیخ رشید کو کہا گیا کہ بات کرو، تو وہ جو کہ چک خارق اخبار کے سامنے بولتا تھا، آج اس کی بولتی بند ہو گئی۔ اور نور الحق پر حیران کہ نور الحق نے تو سارا قصہ کر دیا، لیکن یہ قصہ کھا گیا کہ کتنے شہید ہو گئے اور کیوں شہید ہو گئے۔ پولیس والے یاد رہے، اور عاشقان مصطفیٰ، پتنگان مصطفیٰ، شمع رسالت کے وہ پروانے جنہوں نے اپنے خون سے دین محمد کی آبیاری کی، وہ بھول گئے۔ اور اسی طرح جب وزیر اعظم صاحب قوم کو خطاب کر رہے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب بھی ساری باتیں اس کے سامنے تھی، دنیا سامنے تھی، فرانس سے یہ کیا تو یہ ختم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو یار تھوڑا سا نیچے آ جاؤ، افغانستان کی وہ حکومت دیکھو جب طالبان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لٹے لٹائے طالبان افغانستان پہ آئے اور افغانستان کے اس روپے کو انہوں نے کہاں پہنچا دیا، اور تھوڑی مدت میں بس کتنی ایمانداری آ گئی کہ ہزاروں ڈالر پڑے ہوتے تھے اور کوئی اس طرح اس پیسوں کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب ایمان ہوگا، اور جن لوگوں نے گستاخیاں کی، آپ ذرا تاریخ کو دوہرا کے دیکھو، ہمارے غالباً پاکستان کا 3را گورنر محمد خان، جس نے 10,000 مسلمانوں کو، قائدیانیوں کو خوش کرنے کے لیے شہید کیا، 10,000 مسلمانوں کو، گورنر پاکستان، اور قائدیانیوں کو خوش کرنے کے لیے، اور اللہ نے اس پہ ایسی مصیبت لائی کہ اس کی سیکرٹری کہتی ہے کہ وہ ایسے چیخیں مارتا تھا کہ ہم خود ڈر جاتے تھے۔ اچھا، اس نے کہا کہ میں مر جاؤں تو عیسائیوں کے قبرستان تھا ادھر، مجھے امانتاً دفن کر دینا، پھر مجھے سعودی عرب لے جانا، اور سعودی عرب میں اس نے بات کی ہوئی تھی کہ ادھر مجھے دفن کرنا۔ وہ مر گیا، اس کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد جب اس کی قبر کھولی، اس کو لے کے سعودی عرب جا رہے تھے، تو دیکھا تھے بہت بڑا اژدہا اس کی لاش پہ بیٹھا ہوا تھا۔
انہوں نے اجداء پہ فائرنگ کی، اجداء کو مارنے کی کوشش کی، پولیس نے، آرمی نے اس کو گولیاں نہیں رکھ رہی تھی۔ آخر میں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا 2-3 دن کے لیے اس کو چھوڑتے ہیں، یہ اجداء غائب ہو جائے تو پھر آ کے لاش نکالیں گے۔ پھر دوبارہ آئے تو جب وہ قبر کو عارضی بند کیا تھا، کھولا تو اسی طرح اجداء اس کے سینے پہ بیٹھا ہوا تھا، اور آج بھی وہ عیسائیوں کے قبرستان میں دفن ہے، مردار پڑا ہوا ہے۔ تو جس نے حضور کی گستاخی کی، میرا حضور بڑا غیرتی ہے، اس کا پروردگار عالم بڑا غیرتی ہے، وہ ابابیلوں کے ذریعے ہاتھیوں کو مروا سکتا ہے۔ تو یہ فرانس کیا ہے اور کیا ہے، لیکن تمہارے محبت کا، تمہارے پیار کا، تمہارے عشق کا وہ اب امتحان لے رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ، اور تمام عالم اسلام سے میری یہ درخواست ہے کہ اس وقت یہ نہ دیکھو کہ میں دیوبندی ہوں، میں وہابی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں اہل حدیث ہوں، بلکہ اس وقت تمام صرف یہ دیکھو کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم حضور کے شمع رسالت کے پروانے ہیں۔ خدا کی قسم کہ یہ زندگی تو چند دنوں کی زندگی ہے، اصلی زندگی تو وہ ہے میرے محبوب کے صدقے، وہ زندگی۔ غازی علم الدین شہید کو دیکھو، وہ گورنر تاثیر بھی مر گیا ہے، اور غازی ممتاز کا نام اور غازی ممتاز کی قبر پہ آج بھی بہاریں اور بہاریں ہیں۔ اور اس نے کیوں؟ حضور کی ذات پہ اس نے وفا کی ہے، اور اس وفا کا صلہ حضور اب یہ دے رہا ہے کہ دنیا میں بھی اس کا نام چمکتا رہے گا، تاریخ اسلام میں بھی اس کا نام چمکتا رہے گا، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ اس کے قبر پہ ہزاروں کروڑوں بار رحمتیں حضور کی نازل ہوں۔ اب دیکھو غازی علم الدین شہید کو، میں قطب الدین ایبک کے قبر پہ بھی گیا ہوں، وہ بادشاہ وقت گزرا ہے، اس کی قبر پہ گیا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، جب اس کے قبر کے، حالانکہ اس کو 2 بندے دن کے اور 2 رات کے حکومت وقت کی طرف سے ملے ہوئے تھے اس کی قبر کو صاف کرنے، لیکن وہاں بیٹھا تو میرے کپڑے سارے مٹیوں سے گندے ہو گئے۔ اور غازی علم الدین شہید کا مزار جو آج کی طرح اس طرح نہیں تھا، کچی وہ اینٹ کی اینٹیں لگی ہوئی تھی، اور اینٹیں یہ عورتیں اور مرد اپنی چادروں سے صاف کرتے کرتے ساری اینٹیں گھسی ہوئی تھی۔ واللہ اللہ کی قسم، جب میں وہاں اینٹوں پہ بیٹھا تو میں اٹھا تو میرے کپڑے اسی طرح صاف تھے، ایک معمولی سی مٹی بھی نہیں لگی ہوئی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ وہاں خوشبو اور روحانیت سے وہ جگہ، وہ امجگاہ اتنی معطر تھی کہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا، میرے بیان میں وہ نقش آ ہی نہیں سکتا۔ اور قطب الدین ایبک کی قبر ایسے پڑی ہوئی تھی کہ جیسے کوئی ریگستانوں میں پڑا ہو۔ تو دوستو، بس میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ امتحان کا وقت ہے، اور حکمرانوں کو یہ کہتا ہوں کہ جو غلطی کر چکے وہ کر چکے، بس اب تمہارے پاس یہی راستہ ہے کہ فوراً اس فرانس کے سفیر کو نکالو، قطع تعلق کرو، اگر ہمارے ساتھ کوئی اسلامی ملک کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور ان کی تمام مصنوعات سے ہمارا سب کچھ ختم۔ خدا کی قسم، آسمان سے جس طرح بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اترتا تھا، اس طرح اللہ تمہارے لیے جنت سے من و سلوہ اتارے گا۔ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اور یہ سب انگریز اور یہ سب ہمارے محتاج ہے، یہ پاکستان کے محتاج ہے، اور جہاں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا تو پاکستان بھی کھڑا ہی ہوا، نیٹو میں، ہر جگہ۔ آج میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ان جھوٹی باتوں پر ٹی ایل پی والوں کو بھی کہتا ہوں کہ ان کی جھوٹی باتوں پہ مت جاؤ۔ اور میں یہاں ایک بار پھر سراج الحق صاحب کا
مولانا فضل الرحمان صاحب کا، مولانا منیب الرحمان صاحب کا اور تمام ان آستانوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مرحلے میں، اس سانحہ میں، اس واقعہ میں انہوں نے حاضری بھی دی ہے، عذر بھی کیا ہے، حمایت کا اعلان بھی کیا ہے، اور ان آستانوں سے میں بہت درد دل سے درخواست کرتا ہوں کہ یہی وقت ہے، آپ نکلیں، اپنے آستانوں سے نکلیں، اپنے مریدین کو نکالیں، اپنے مرید مردوں عورتوں کو نکالو، بچوں کو نکالو، اور ایک بات تمام ٹی ایل پی اور تمام عالم اسلام سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان ہمارا یا کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ پاکستان سر ہمارے ٹیکسوں پہ چلتا ہے، پاکستان کی املاک کو خدا را بالکل نقصان نہ دو کہ پتہ چلے کہ ہاں عاشقان مصطفیٰ پرامن ہے، نہ گاڑیوں کو جلاؤ، نہ امارات کو تکلیف دو، نہ پولیس والوں کو کچھ کہو، اپنے سینے سامنے رکھو، اگر سینے پہ گولی لگ گئی تو عشق مصطفیٰ میں جاؤ گے، تا حیات زندگی مل جائے گی، اور اگر نہ لگی تو غازی، جب تک زندہ رہو گے تو غازی رہو گے، لبیک 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 یا رسول اللہ۔